پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ اور روحانی سفر کے متعلق بتائیں گے، جہاں ہم جانیں گے کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلا اور پاک گھر یعنی خانہ کعبہ کب اور کیسے تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد کس نے رکھی اور پہلا طواف کس نے کیا؟ کون کون سے عظیم انبیاء کرام علیہ السلام اس مقدس مکان کی تعمیر میں شامل ہوئے؟ آج تک خانہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا؟ موجودہ تعمیر کس نے کی؟ سب سے پہلے اس پر پردہ کس بادشاہ نے چڑھایا اور خانہ کعبہ کے پردوں کو آگ کس نے لگائی؟ سونے کا پہلا دروازہ کس نے بنوایا؟ یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ اور معلومات کا ذریعہ ہوگی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی شہادت فرشتوں کو نصیب ہوئی۔ ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ بیت اللہ کا طواف کب سے شروع ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین پر فساد پھیلا سکتی ہے، جو خون بہا سکتی ہے، جبکہ ہم تو ہمیشہ آپ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس پر فرشتوں کو شدید شرمندگی ہوئی اور انہوں نے حالت جاری میں عرش الہی کا 3 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرماتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور قائم کیا اور حکم دیا کہ تم اس کا روزانہ طواف کیا کرو، جس میں 70,000 فرشتے شامل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر لیتا ہے کسی کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور بیت اللہ کی مانند اسی پیمانے کے مطابق میرا گھر تعمیر کریں۔ یوں سب سے پہلے بیت اللہ کی بنیادیں فرشتوں نے رکھیں اور تعمیر بھی کی۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ سر آسمان سے لگ رہا تھا اور پاؤں زمین پر تھے، اور وہ فرشتوں کی عبادت کی آوازیں سنتے تھے۔ خوف خدا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کانپتے رہے، لرزتے رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ تک کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، اب مجھے فرشتوں کی عبادت کی آوازیں کیوں سنائی نہیں دیتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اپنے اعمال کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہو گئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین پر میرا ایک گھر تعمیر کرو، اس کے گرد طواف کرو اور مجھے یاد رکھو، بالکل اسی طرح جیسے تم نے فرشتوں کو میرے عرش کے گرد کر طواف کرتے دیکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں یہ کام کیسے انجام دوں؟ نہ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور نہ ہی میرے پاس اتنی قوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا جو انہیں مغرب کی سمت لے گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس باغ کے پاس سے گزرتے اور جو انہیں پسند آتا وہ فرماتے، یہی مجھے روک دو، مگر فرشتہ کہتا، آپ کی منزل آگے کی ہے۔ یوں وہ سلسلہ وار آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ راستے میں جن مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام رکے وہ بعد میں آبادیاں بنتی چلی گئیں، اور جو مقامات چھوڑ گئے وہ جنگلات اور بیابان بن گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے 5 مختلف پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے: کوہ طور کے سینہ، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی، اور بنیاد میں جبل ہیرا کے پتھر شامل کیے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو وہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو میدان عرفات کی طرف لے گیا اور انہیں حج کے تمام مقامات دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد انہیں واپس مکہ مکرمہ لایا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے 1 ہفتے تک بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر اس کے بعد سرزمین ہند کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، وقت گزرتا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن قوم نوح علیہ السلام نے نبی خدا کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم طوفان میں غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عظیم طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ ایک دفعہ مٹ گیا، مگر حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حفاظت کے ساتھ جبل ابو قبیس میں رکھ دیا، جو خانہ کعبہ کے جگہ قریب واقع ہے۔ اس طوفان کے ختم ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ایک قلعہ نمودار ہو گیا جس پر سیلاب کا پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس کے گرد طواف کرنے لگی۔ اسی جگہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہی بیت اللہ کی جگہ ہے، اگرچہ اس کی بنیادیں ظاہر نہیں تھیں،
मगर जो भी शख्स वहाँ खड़ा होकर दवा करता उसकी दवा फौरन कबूल होती और इसी वजह से लोगों का यकीन कामिल हो गया। यही खाना काबा का असल मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला का मुकद्दस घर मौजूद है। ये मुकाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। कई सालों तक यही हालात रहे। फिर तीसरी बार खाना काबा की तामीर हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाई। ऐसा हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल हुई तो अल्लाह ताला ने इन्हें एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम हजरत इस्माईल रखा गया। यही वो बेटा था जिसने बड़े होकर अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमीर खाना काबा से पहले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब छोड़ा था, जहां उस वक़्त सिर्फ एक टेला सा नजर आता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तमीर का हुक्म मिला तो आप मक्का मुकरमा आए, अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसका घर तमीर करो। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आपको जो हुक्म मिला है इसकी तामीर कीजिए। इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद फरमाई कि दोनों मिलकर मेरे घर को तवाफ करने वालों को, तकाफ करने वालों को, रकू और सजदा करने वालों के लिए तैयार करो, लोगों के लिए साफ सुथरा रखो। ये तो बाप बेटा इस जगह पहुँचे जहाँ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर एक झोंपड़ी बनाई थी। उस वक़्त दोनों को बैतुल्लाह की बुनियादों का इल्म भी नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने एक खास हवा भेजी जिसे रैन नफूस कहा जाता है। उसने इस मुकाम को झाड़ू की तरह साफ कर दिया, यहाँ तक कि बैतुल्लाह की बुनियादें जाहिर हो गई और फिर ये दोनों बाप बेटा बुनियादें खोदने में मशगूल हो गए और इसी पहली बुनियाद पर खाना काबा की तामीर शुरू की गई, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। और उस वक़्त को याद करो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें रख रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमीर का काम करते और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर ला कर देते और दोनों की जुबान पर ये दवा जारी रहती, ऐ हमारे परवरदिगार, हम में से ये खिदमत कबूल फरमा। जब दीवारें मुकम्मल हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जमीन पर खड़े होकर तमीर करने से थक गए तो एक पत्थर रख कर उस पर खड़े होकर तमीर करने लगे। अल्लाह ताला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अताअत और मेहनत इतनी पसंद आई कि अल्लाह के हुक्म से जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऊपर चढ़ने की जरूरत होती तो वो पत्थर खुद ब खुद बुलंद हो जाता और नीचे उतरने की जरूरत ही महसूस न होती। वही पत्थर अल्लाह के हुक्म से नीचे आ जाता। अल्लाह ताला ने अपने इस बरगजीदा बंदे के कदमों के निशानात इसी पत्थर पर महफूज फरमा दिए ताकि ये बाद में आने वाले अहले ईमान के लिए एक यादगार बन जाए। इसी पत्थर को मुकाम इब्राहीम कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, मुकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तमीर 5 पहाड़ों के पत्थरों से की, जिनके नाम मैं बता चुकी हूँ। वो 5 पहाड़ हैं जिन पत्थरों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खाना काबा की तमीर की थी। तमीर के दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद के मुकाम पर पहुंचे तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ एक पत्थर की तलाश कर ले आओ जहां इसे नस्ब किया जाए ताकि लोगों के लिए तवाफ शुरू करने की अलामत बन जाए। लेकिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तलाश के बावजूद एक ऐसा पत्थर ना ला सके। जब वो वापस आए तो देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा पत्थर मौजूद था जो चारों तरफ रोशनी फैला रहा था। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये पत्थर कहाँ से आया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे वो लेकर आया है जिसने मुझे तुम पर भरोसा करने से बाज रखा, यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये पत्थर लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर में जो तमीर की थी उसकी छत नहीं थी और उसका दरवाज़ा ज़मीन की सतह के बराबर था। ये पत्थर इतना सफ़ेद था कि उसकी रोशनी मशरिक़ से मगरिब और शमाल से जनूब तक फैली हुई थी। बाद में इसके स्याह होने की वजह ये बनी कि जाहिलियत के दौर और इस्लाम के दौर में इसे बार बार नापाक हाथों से छुआ। प्यारे दोस्तों, हजर अस्वद के बारे में आता है कि ये जन्नत से लाया गया पत्थर है।
اس کی فضیلت شروع سے ہی تھی، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تو اس کی عظمت اور قدر چاروں طرف نمایاں ہو گئی۔ بلکہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے۔ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے حجر اسود، عمر نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، بلکہ عمر نے تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ پیارے دوستو، چوتھی بار خانہ کعبہ کی تعمیر قریش کے مکہ نے اس لیے کی کہ ایک عورت نے خانہ کعبہ کو نظر دینے کی کوشش کی تو ایک چنگاری غلاف کعبہ پر گر گئی، جس سے ہر طرف آگ لگ گئی، دیواریں پھٹ گئی اور کمزور ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد مکہ مکرمہ میں شدید سیلاب آ گیا۔ اہل مکہ نے حفاظت کے لیے بند بنائے رکھے، مگر سیلاب اس قدر طاقتور تھا کہ وہ ٹوٹ گیا اور سیلاب کا پانی حرم کعبہ میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور دیواریں گرنے لگیں۔ اس لیے کعبہ شریف کی دیواریں دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر ایک مسئلہ درپیش تھا، کیونکہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا جس میں لوگ نذرانے ڈالتے تھے، جسے کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ ایک بار ایک چور نے اس خزانے کو چرانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اسی کونے میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا سانپ مقرر کیا، جو ہمیشہ اس کونے کی دیوار پر بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ اس کے خوف سے قریب نہیں جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا جس نے اس سانپ کو اٹھا کر دور لے جا ڈالا۔ اب قریش مکہ خوش ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ اس کام میں ضرور کوئی اللہ کی رضا ہوگی۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ کعبہ کی دیواریں پہلے سے بلند کی جائیں اور دروازے بھی اور اونچے رکھ دیے جائیں تاکہ ہر شخص آسانی سے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تعمیر کعبہ میں تمام قریشی قبائل نے حصہ لیا اور ہر قبیلے نے الگ الگ پتھر جمع کیے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی مبارک گردن پر پتھر اٹھا کر حصہ لے رہے تھے۔ لوگ آتے رہے۔ جب تعمیر حجر اسود تک پہنچ گئی تو حجر اسود کو نصب کرنے پر قبائل کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو کے تلواریں نکالی گئیں اور 4-5 دن تک یہی جھگڑا جاری رہا۔ اس وقت قریش کے سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے شخص مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم تھے۔ انہوں نے تجویز دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرم میں داخل ہوگا اسی کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ سب اس پر متفق ہو گئے۔ اگلے دن سب سے پہلے مسجد حرم میں داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب نے پکارا کہ یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال دیکھی اور فرمایا کہ میرے پاس ایک کپڑا لے کر آؤ۔ پھر کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک دستے سے حجر اسود کو اس میں رکھا اور فرمایا، ہر قبیلہ اس کپڑے کے ایک کنارے کو پکڑ لے۔ پھر سب نے مل کر اسے اٹھایا۔ جب حجر اسود اپنی جگہ کے قریب پہنچ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک دستے سے اس کی جگہ نصب فرمائی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے فتنے کو حکمت، امن اور محبت کے ساتھ ختم کر دیا۔ پھر بعد میں کئی سال گزرنے کے بعد ایک بار پھر خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا گیا۔ بات یہ تھی کہ کربلا کے واقعے کے بعد اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، مگر یزید ملعون نے انہیں قابو میں کرنے کے لیے حسین بن نمیر کو سپہ سالار مقرر کیا اور ایک بھاری لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا، اور یوں جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوہ ابو قریب پر حملہ کر دیا اور بیت اللہ پر گندک اور دیگر آتش گیر مواد پھینکنا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں بے تحاشا جود و جذبے کے ساتھ بیت اللہ شریف کے خلاف اور رکاوٹیں پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن استخارہ کرنے کے بعد خانہ کعبہ کو زمین کے برابر گرا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک کھدائی کروا دی۔ انہی بنیادوں پر نئی تعمیر شروع کروائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی تعمیر چونے سے کروائی جو یمن سے منگوایا گیا تھا،
اور جب تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر مشق بروایا اور دیواروں پر باہر کی طرف بھی مشق کا لیپ کروایا۔ پھر مصری کتان کا غلاف چڑھایا گیا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور خوبصورت اونٹ اور بکریاں ذبح کی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش کے بہت سے لوگ ننگے پاؤں مسجد عائشہ پہنچے اور عمرے کا احرام باندھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ابراہیمی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یوں 5ویں مرتبہ تعمیر خانہ کعبہ کا اعزاز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ پھر 6 مرتبہ تعمیر کا کام عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوا، جو نبی امیہ کا چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ اقتدار کی ہوس نے اس قدر تک اسے بے چین کر دیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت برداشت نہ کی جا سکی، لہٰذا سن 72 ہجری میں اس نے حجاج بن یوسف صفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف بھیجا۔ حجاج نے مکہ مکرمہ پہنچ کر محاصرہ کر لیا اور بیت اللہ شریف پر توپوں سے گولیں باری شروع کر دی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں خراب ہو گئیں۔ اسی سال حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج اور زیارت کے لیے بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے۔ حالات دیکھ کر انہوں نے حجاج کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے بندوں کو خیال رکھا جائے، جو دور دراز سے آئے ہیں انہیں بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرنے کا موقع دیا جائے۔ حجاج اس بات سے متاثر ہوئے اور گولہ بندی بند کر دی گئی۔ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج نے مکہ مکرمہ خالی کروایا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کو دوبارہ سے شروع کروایا۔ خانہ کعبہ میں بہت سی تبدیلیاں لائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے برخلاف کر دی گئی۔ بعد میں ولید بن عبد المالک کے دور میں مکہ مکرمہ کے گورنر خالد بن عبد القسری کو 3000 دینار بیچے۔ اس نے خانہ کعبہ کے دروازے، پردے اور اندرونی ستون پر سونے کے پتھر لگوا دیے، اور ولید بن عبد المالک وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ 7ویں اور آخری تعمیر کا شرف سلطان آل عثمان میں سے سلطان مراد رابع بن سلطان احمد کو حاصل ہوا۔ جب شدید سیلاب کے باعث خانہ کعبہ کی شامی اور غربی دیواریں اور چھت کا کچھ حصہ گر گیا تھا تو سلطان مراد نے تعمیر خانہ کعبہ کا حکم دیا اور یہ تعمیر سن 1640 عیسوی میں مکمل ہوئی، بالکل اسی انداز میں جس پر حجاج نے تعمیر کروائی تھی، اور سلطان مراد کی یہ تعمیر آج تک قائم ہے۔ پیارے دوستو، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لیا گیا کہ کیا میں خانہ کعبہ کو مکمل طور پر منظم کر کے دوبارہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیادوں پر تعمیر کر سکتا ہوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ اسے بادشاہوں کا کھلونا مت سمجھو کہ جب چاہیں مسمار کریں اور جب چاہیں تعمیر کریں، یہ قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ البتہ قرب قیامت یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد ایک سخت دل حبشی اس کی دیواروں پر حملہ کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو مسمار کرے گا۔ ایک پیارے دوستو، چند سال پہلے خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ بنوایا سعودی حکومت کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا، کیونکہ یہ سونے کا دروازہ پاکستانی کاریگریوں کی نگرانی میں تیار ہوا۔ سلطان مراد کی تعمیر کی آخری تعمیر جو آج تک اہل ایمان کی آنکھوں اور دلوں کو منور کر رہی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کا دل عرش الہی ہے۔ مومن کا دل دراصل خانہ کعبہ ہے، جس کا اصل مسکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب انسان کا دل ہر طرح نفسانی خواہشات سے پاک ہو جائے تو اس کا دل خانہ کعبہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، یقین رکھو کہ انسان کا اصل کعبہ اس کا دل ہے، اصل حج دل کے کعبہ کا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے کعبہ کا حج کسے کہا جاتا ہے؟ دل کے کعبہ کا حج کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا وجود اگر چار دیواری کے اندر سے شک، وہم اور غیر اللہ کے پردے ہٹا دیے جائیں تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آنے لگے۔ یہی اصل حج ہے، کعبہ کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں خانہ کعبہ اور روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ پیارے دوستوں، آئے ہم ایک اور معجزے کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی اور سب سے محترم بندے تھے۔ ان پر کئی عظیم معجزات تھے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے تھے۔
ان کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیمار کو شفا دیتے تھے۔ ایک واقعہ جو قرآن میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ایک مردے کو زندہ کیا۔ جب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یہ معجزہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا بلکہ لوگوں کو اللہ کی عظمت اور ایمان کی طرف بھی راغب کرنے کے لیے تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو بینائی دی، گونگوں کو سننے کی صلاحیت عطا کی اور زمین و آسمان کی قدرت کے مظاہرے لوگوں کو دکھائے۔ ان کا ہر معجزہ اللہ کی اجازت سے تھا تاکہ لوگ ان کی نبوت کی تصدیق کریں اور اللہ کی وحدیت پر ایمان لائیں۔ ایک اور اہم معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، بیمار، بزرگ اور کمزور لوگوں کی حفاظت، ان کی شفا کے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ کے حکم سے ان کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ ان کے ہاتھ لگانے یا دعا کرنے سے بیمار شفا پا جاتے تھے اور لوگ حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت بیان کرنے کے لیے پرندے کو مٹی سے بنا کر زندہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے پرندے کو مٹی سے بنا کر اس میں جان ڈال دیتے تھے اور پھر اسے زندہ کر کے پرندے کی طرح چھوڑ دیتے تھے۔ یہ معجزہ لوگوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی اللہ کے حکم سے ہی کام کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا صرف ظاہری حرکتوں سے نہیں بلکہ دل کی صفائی، خلوص اور اللہ کی رضا کی تلاش سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر فرشتوں کے طواف کی کہانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت اور اطاعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر، ہمت اور مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ چاہے حال جیسا بھی ہو، کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا بیت اللہ تعمیر کیا تو وہ نہ صرف ہمارے لیے عبادت کا مقام تھا بلکہ انسانی طریق میں اللہ کے قرب کا مظاہرہ بھی تھا، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت اور قرب کی تلاش میں ہر قدم کی اہمیت ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کی محنت اور اطاعت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ والدین کی ہدایت، اللہ کی فرما برداری اور سچی نیت ہر مشکل کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ کعبہ کے پردے، سونے کا دروازہ اور مختلف ادوار یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے مقاموں کی حفاظت اور احترام انسانوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ وہ اپنے دلوں کو بھی اسی پاکیزگی سے سنواریں اور اپنے اعمال کو خاص رکھیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات بھی ہمیں یہی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہر بیماری، اندھیری، موت اور مشکل پر غالب ہے، اور سچے ایمان کے ساتھ دعا کی نیت کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ پر ہر آزمائش میں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، اندھوں کو بینائی دیتے تھے اور اپنی دعا سے زمین و آسمان کی قدرت کے مظاہرے کرتے تھے تاکہ لوگ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں اور سچائی کے راستے پر چلیں۔ یہ تمام کہانیاں اور واقعات ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی رضا، قربانی کی طلب رکھنی چاہیے، اپنے دل کو، دماغ کو ہر قسم کی شک و شہوات اور نفسانی خواہشات سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ دل کی پاکیزگی اور آپ کی نیت ہی اصل عبادت ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر شخص کا ایمان، صبر، اطاعت اور خلوص قابل قدر ہے، اور تاریخ کے ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے نہ صرف دنیا اور بلکہ آخرت میں بھی عظمت اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلے اور دل سے اس کی قربت کی تلاش کرے۔ اسی لیے آج بھی خانہ کعبہ کی حرمت، اس کی عظمت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی معجزات ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈالیں اور ہر کام میں صبر، ہمت، ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں، اور یہ جان لیں کہ حقیقی عبادت صرف کوئی مال نہیں بلکہ ظاہری طور پر دکھائی دے، بلکہ دل کی صفائی، خلوص اور اللہ کے ساتھ تعلق کی اصل عبادت ہے۔ اور یہی ہمیں ہر دور میں سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور زندگی کے ہر امتحان میں ہم کامیاب رہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔